اللہ آپ کی زندگی کا مالک آپ کو زندگی اچھا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے شاہ نے بڑے بڑے لوگوں کی مشکلیں حل کی۔ توجہ ہے میرے بغداد کا شہر، میں مستند کتب سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ بغداد کا شہر ایک گلی میں شریف مومن ہے جس کے سامان کو مالک مکان نے باہر پھینک دیا۔ گلی میں بیٹھا ہے، بیوی بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ اگر کوئی مرد اکیلا گلی میں بیٹھ جائے تو مشکل نہیں، لیکن چھوٹی بچیاں، اولاد پریشان ہیں۔ ماننے والا ہے، باعمل ہے، نمازی ہے، شریف ہے، بغداد کی گلی میں پریشان بیٹھے کہ میری مشکل کیسے حل ہوگی۔ توجہ ہے، اسی پریشانی کی حالت میں تڑپ رہا ہے، چھوٹی بچیوں کو دیکھ رہا ہے، میری بچیوں کا بچوں کا کیا بنے گا۔ یا اچانک بغداد کی گلی میں آفتاب جہان ماہتاب زمان 14واں نور آیا، جس کے آنے سے گلی میں بہار آ گئی۔ میرے مولا نے فرمایا پریشان نہ ہو، پتہ چل گیا۔ فرمایا تو پریشان نہ ہو، ہمارے آبا و اجداد نے اس سے زیادہ مصیبتیں دیکھی ہیں جو تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک طرف دیکھنا، آخر زمان میں اگر مہدی کا تذکرہ کرتے، پاکستان کے لوگوں مہنگائی بھی نہ پستے، پریشان نہ ہوتے، بچوں کی فیسیں نہیں ادا ہو رہی۔ مہنگائی اور برکتوں کا اٹھ جانا یہ ہے، تم نے وقت کے امام آن ڈیوٹی امام کو یاد نہیں کیا۔ قبلہ محمد یاد چلتا فرماتے تھے آن ڈیوٹی افسر توحید، امام کو یاد نہ کرنے کا پاکستان کے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب مزید نقصان سے بچو، مشکل ٹل جائے گی، یا سال یا با سال مہدی کا تذکرہ کرتے جاؤ۔ جیسے مہدی نے ایران کو بچایا، عراق کو بچایا، لبنان کو بچایا، تم بچ جاؤ گے۔ مانگنے کی کوشش نہ کرو، وہ عطا بے بہا کر دے گا۔ میرے مولا چلے گئے، بغداد کی اس گلی میں پریشان بیٹھا ہے، سامان ساتھ ہے۔ یہ بغداد کا ایک بہت بڑا تاجر آیا، اس کے قریب آ کے کہتا ہے یہ چابی پکڑ، تو فلاں مکان کا مالک بن گیا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، تیرے سر سے چلا گیا۔ جو گلی میں بیٹھے ہوئے بے گھر لوگوں کو بغداد کے بڑے گھروں کا مالک بنا دے، اسے مہدی آل محمد۔ محمد فقط گھر نہیں، لا علاج مریض بھی ٹھیک ہو۔ میری توقع سے زیادہ پیلے والے کا مجمع امام مہدی سن رہے، تو میں کیوں کنجوسی کروں؟